جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کی قدم لگے نا، وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. اور نشانی جو اس کی ہو نا، جو اس کی نشانی ہو، جب تک اس کی عزت دل میں نہ ہو، جب تک نشانی کی عزت دل میں نہ ہو، عمرہ آپ کا نہیں ہونا. حالانکہ نسبت تو غیر اللہ کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ نے تو نہیں صحیح کی. ان کی ڈیفینیشن کے حساب سے غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا. اس جگہ پر صحیح کس نے کی؟ اللہ نے کی. اللہ نے تو نہیں صحیح کی. سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ تو پیغمبر نہیں تھیں، آپ کیا تھیں؟ کاملہ مقام ولایت پہ تھی، مقام ولایت پہ تھی. ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی والدہ. اب وہاں پر رب تو صحیح کرنے کے لیے آیا نہیں، تو جو اس کے محبوب بندے انہوں نے صحیح کی تو کرنے پینے. تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کو کرنا پڑے گی. You will have to perform it. If you want access، رسائی چاہتے ہو، پہنچ چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، do it، کر گزرو. عقل کو بالائے طاق رکھ دو، پیچھے ہٹا دو. جہاں پر بات میرے محبوب بندوں کی آئے، ان کا اثر کہیں پر ہو تو پھر ساری عقل پیچھے رہ جائے، پھر عشق کو آگے کرو، کیونکہ یہ پل آپ کی عقل سے عبور نہیں ہونا. اور پھر دیکھیں، جو لوگ نہیں گئے ان کی بات تو اور ہے، جو لوگ گئے ان سے پوچھئے گا. غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو اور بھی بڑی چیزیں لگاتے ہیں، لیکن کچھ صرف اسے ہی لگاتے ہیں. غلاف کعبہ اللہ ہے؟ غلاف کعبہ خدا ہے؟ نہیں نا خدا. کیوں چومتے ہو؟ کیوں چومتے ہو؟ وہ تو کعبہ بھی نہیں ہے. کعبے کے اوپر غلاف ہے، جیسے قرآن ہے، غلاف ہے. لیکن غلاف کیوں ہے کہ اندر قرآن ہے. اندر جو قرآن ہے، غلاف کا بھی مرتبہ بڑھا دیا، پھر غلاف بھی چوما جاتا ہے. اور ادھر خدا نظر نہیں آیا. محمد مصطفیٰ نے بتایا یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. لامکان تو نظر نہیں آنا. اس مکان کو دیکھ لو، لامکان تک تو پہنچ نہیں سکتے، مکان کو دیکھ لو. مکان باہر سے دیکھا، چومتے رہے، پھر گئے، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں. تمنا ہے شاید اندر کدے اللہ پڑھ کے بیٹھا ہوئے. ہمارے جیسے نہیں جا سکتے، جو بادشاہ ہیں ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ جا کے مل لیں اللہ کو. وہ گئے، انہیں کہا یار اندر بھی نہیں ہے، اندر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہ ملا. کہ تم تو غلاف کو بھی چوم آئے، پتھر کو بھی چوم آئے. حجر اسود پتھر ہی ہے نا، اس کو بھی چوما، کسی نسبت سے ہی چوما، کسی نسبت سے ہی چوما نا. مقام ابراہیم کے اوپر نفل پڑھنے، کیوں پڑھنے؟ اللہ کا حکم ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سارے کا سارا ہی حرم ہے نا، سارے کا سارا حرم ہے، لیکن واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے. وائے؟ کیونکہ وہاں پر قدموں کے نشان ہیں. ان نشانوں کو دیکھ کر یاد آتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اس لیے ان قدموں کے نشانوں کو دیکھو تو آنسو آتے ہیں، غلاف کعبہ کو دیکھو تو آنسو آتے ہیں، اور دل مچل مچل جاتا ہے. مولا یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے وہ گھر جو سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا. اس گھر کو حضور تاجدار کائنات نے بنایا. یہ ہے گھر، یہ ہے گھر. اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا، میں اس گھر کو دیکھ رہا ہوں. اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا. پھر بندہ طواف کر رہا ہے،
ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، 7 چکر، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر. کو پوچھے کیوں چکر لگا رہے بھائی، یہ کیا ہے کوئی جواب؟ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ نہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، نہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہو، نہ سبحان ربی العظیم ہے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے. بس کیا ہے؟ دیکھتے جاؤ. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. ایسے ہی ہے نا؟ لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر، مولا میں حاضر، میری حاضری قبول کر لے، میری حاضری قبول کر لے. مجھے نہیں پتا جو کس نام سے پکاروں، مجھے نہیں پتا کیسے تجھ تک پہنچوں، مجھے نہیں پتا تجھ تک رسائی کیسے ہوگی. اب مولا تیرے گھر تک آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کے ساتھ آیا ہوں، اپنی آلودگی کے ساتھ آیا ہوں، اپنی کثافت کے ساتھ آیا ہوں. اس امید پہ آیا ہوں کہ یہ تیرا گھر ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھ سکتا ہے، تو مجھے ہم وقت دیکھتا ہے. ادھر تو گھر میرا تھا، یہ گھر تیرا ہے. گھر تو سارے اسی کے ہیں. گھر مالک دے ہوندے نا، تو بندہ مالک ہے کسی چیز کا. اس مکان کی رجسٹری اب میرے نام ہے، میرے بعد کسی اور کے نام ہے، کسی اور کے بعد کسی اور کے نام ہے، تو پھر مالک تو کون ہوا؟ مالک تو وہ ہوا فرسٹ آنر اینڈ دا لاسٹ آنر، جس کا نام کبھی مٹایا نہ جا سکے.